یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں ہر شخص کی ہر چیز تک دسترس ہو گئی ہے۔ پہلے آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں جس قسم کے لوگ تھے تو آپ کو انہی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، آپ کو دوسری فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ کو اپنے گاؤں کے بندوں میں سے ایک ایک کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے ابا کیسے تھے، اس کے دادا کیسے تھے، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے اپنے گھر سے تعلقات صحیح ہیں خراب ہیں۔ گاؤں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں تو اپنا گرائی ہے، گرائی اس کو تو سب پتہ ہے۔ شہر میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا۔ آبادی اتنی ہے، زندگی اتنی تیز ہے کہ کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو لاش کی بدبو سے پتہ چلا کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن جب سے یہ میڈیا جو ابھی الیکٹرانک میڈیا جو بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے، موبائل فون، انٹرنیٹ، اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے۔ گلوبل ولیج بنا دیا ہے اس نے، ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ اب ہر شخص کی ہر جگہ تک رسائی ہے، اور شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تام کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ مجھے نہیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بٹن دباؤ ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ تو اس میں جب انسان ہر چیز تک پہنچتا ہے تو اس میں غلط چیزیں بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہیں، غلط گائیڈنس بھی ہے اور صحیح گائیڈنس بھی ہے۔ اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح گائیڈنس کون سی ہے اور غلط گائیڈنس کون سی ہے، یہ فیصلہ کرنا اصل کمال ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو الفاظ ہے نا، بولنا بھائی کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ کئی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کریں، تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو میں مارکیٹ سے شارٹ کروں۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جو بڑے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں، تقیہ کلام بن چکا ہے نا، تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں، فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تھوڑا بہت، زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا، لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے، یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے، وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے۔ اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں، یعنی مہینے میں ایک دو دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے۔ لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل، یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی ہیں۔ قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا، مذہب آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے، دوسرے کو کیا بتاؤ گے۔ کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں، وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے، لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے۔ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا، اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں، قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا، بندہ مر جاتا ہے، کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی پہ کیس نہیں ہوتا۔ بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا، اس کی حرکتیں، اور ایک دن انتقال ہو گیا،
مرا کس کی وجہ سے ہے؟ بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے. لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا, وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا. تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں, لوگ ایسی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. بیٹے اور باپ کا جھگڑا, بیٹی اور ماں کا جھگڑا, ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل, سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے, وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو, محبت, کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا. بھائی کیا خیال ہے, سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے, مرے گا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا, یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا, یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں, ماہر نفسیات اس پہ بہت بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے, ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, وہ سوائے 2-4 انگلش کے الفاظ کے نا اور کچھ نہیں ملتا, اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مثلا زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے, دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے, یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو؟ کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے, کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتا ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں, یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو, اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو, یہ کیا چاہ رہا ہے. تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ ایک اصولی بات شریعت نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا ہے اس بارے میں, کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو وہ 2-4 انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پڑھا لکھا نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا, اتنا پڑھا لکھا نہیں بنا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میں اکثر ایک چیز اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کے حصول کو اتنا ہی سستا کر دیا ہے. بھائی جو چیز جتنی ضروری ہے اس کا حصول اللہ نے اتنا ہی سستا کر دیا ہے, کیونکہ اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, بزنس مین نہیں ہے. ارے بھائی عام حالات میں جب کوئی تجارت کرتا ہے جتنی ضروری چیز ہوگی اتنی مہنگی کرے گا نا, کہ یار یہ تو لوگوں کی ضرورت ہے, یہ تو خریدنا ہی خریدنا ہے, 10 لاکھ میں بیچو تو بھی لوگ لیں گے, وہ قیمت بڑھائے گا. لیکن اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو جو چیز جتنی ضروری تھی اللہ نے اتنی سستی کر دی, اس کا حصول آسان بنا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا پانی؟ اچھا پہلے تو ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا گھر اور گاڑی؟ روٹی. سو تو فٹ پاتھ پہ بھی جائے گا آدمی, تو روٹی کا حصول آسان ہے یا گھر کا؟ روٹی کا آسان ہے. حالانکہ روٹی کے بننے میں قدرت, یعنی روٹی کا بننے کا پروسیس بہت مشکل ہے. گھر بنتا ہے سیمنٹ اور بجری سے, جو اسی زمین سے نکلتا ہے بغیر کسی کوئی زیادہ اس میں کوئی کلاکاریاں نہیں ہوتی, اور گھر مٹی کا بھی بن جاتا ہے. یہیں سے گارا اٹھاؤ, پانی ڈالو, بھوسا ڈالو اور اینٹیں بنا کے اور پتھر لا کے فٹ کر دو, گھر بن جائے گا. لیکن گھر بنانا مشکل ہے, روٹی کھانا, روٹی کا حصول آسان. حالانکہ گندم کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ تو ابھی تک سائنسدان پڑھ رہے ہیں کہ کیسے بنتی ہے, ابھی تک پورا مسئلہ وہ حل نہیں ہوا ہے کہ گندم بنتی کیسے ہے, یعنی کیا کیا عمل ہوتا ہے. پودے کو اور نباتات کو مکمل تھوڑی پڑھا گیا اب تک. پانی برسے گا آسمان سے, زمین کے اندر گوبر, مٹی اور گارے کے ملاپ میں کیا کیا قدرت کی صنائی ہوتی ہے اور کیا کیا قدرتی عوامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے پودا نکلتا ہے, پھر اس میں خوشے, پھر اس میں گندم, ایک گندم سے ہزاروں گندم, پھر ان ہزاروں میں ہر ایک میں ہزاروں کو پیدا کرنے کی صلاحیت. یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو تو ہزاروں سال سے پڑھ رہا ہے انسان, اب تک پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے.
कितना मुश्किल प्रोसेस, मगर अल्लाह ने हमारे लिए बहुत आसान। अल्लाह ने कहा ये तुम्हें नहीं करना, तुमने खाली बीज डालना है, पानी बरसेगा आसमान से और मैं हजारों गंदम पैदा कर दूंगा, खाओ, पराठे बना बना के खाओ। हमने भी सब पराठा खाया अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब ने बोला ये गला सही नहीं होगा जब तक पराठा, मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है। उन्होंने कहा पराठे वराठे छोड़े, हमने कहा दुनिया छोड़ देगा पराठा नहीं छोड़ेगा, दुनिया छोड़ देंगे पराठा नहीं, क्योंकि नाश्ते का मजा ही नहीं है भाई, तो लेकिन खैर छोड़ना पड़ेगा ठीक है। तो कितना मुश्किल प्रोसेस है, मगर कुदरत ने हमारे लिए बहुत सस्ता कर दिया कि एक से एक हजारों पैदा होंगे, यानी रिस्क की कमी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर रिस्क की कमी हो रही तो हमारी अपनी हमाकत से ना, किसान बीज ही नहीं डाल रहा गंदम, या गवर्नमेंट पानी नहीं दे रही उसको, डैम ही नहीं बना रही, तो वो तो हुकूमत की नाअहली है ना, वो तो हुकूमत की नाअहली है, और हुकूमत हम ही बनाते हैं तो हमारी नाअहली हो गई। तो भाई जैसी बनाई है वही चीज मिलेगी, जो आपने जिसको ऊपर लेकर आए उस जो फैसले होंगे वहां से वो आप ही के फैसले हैं। तो कितना आसान कर दिया अल्लाह ताला ने, गंदम, आलू, प्याज, टमाटर 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। जरूरी इतना है कि आपके पास अगर घर ना हो, आप फिर भी 60-70 साल की जिंदगी निकाल के चले ही जाओगे। कभी उसके ठेले के नीचे सो गए, कभी फुटपाथ के नीचे सो गए, 2-3 दिन नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप गद्दे पे लेटने के आदी हैं। उसके बाद नींद ऐसी चीज है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी चीज है ना, तो अल्लाह ने वो भी सस्ती कर दी है। अल्लाह ताला कहते हैं 2-3 दिन तू नहीं सोएगा तो मैं खुद ही गन पॉइंट पे सुलाऊंगा तुझे, बैठे बैठे फिर सो जाएगा। हमारे साथ ऐसा होता है, सफर में बाज दफा नींद नहीं आती, तो 2 दिन हो गए जागे हुए, उसके बाद फिर सफर में ही सो जाते हैं। ऐसा सोते हैं कि पुलिस आती है उठाने के लिए, क्योंकि अब मजीद नहीं सोता तो पागल हो जाता है ना। तो कुदरत कहती है कि नहीं भाई ये बहुत जरूरी है, अब ये ऑप्शनल नहीं है कि आप चाहें तो सो जाए, नहीं तो नहीं। कुदरत कहेगी जितने मर्जी काम है, जितने अहम तरीन काम भी हो, तुझ पे नींद पहले मुसल्लत करूंगा मैं। अल्लाह नींद मुसल्लत कर देते हैं, सो जाता है। बैतुल खला में बैठे बैठे बंदे सोते हुए देखे हमने, बहुत दिनों से जागे हुए थे, मजदूर गया वॉशरूम, निकल ही नहीं रहा, आदमी को डर हुआ, मर तो नहीं है, पता चला सो रहा है वहां बैठा हुआ, 2-3 दिन से सोया नहीं था तो वहां सो गया। ये कुदरत की तरफ से है ना, जरूरी है तो आसान बना दिया कुदरत ने। तो सबसे यानी रोटी को अल्लाह ने आसान रखा, 20 रुपए में 10 रुपए में मिल जाती है, और जिनको नहीं मिलती तो सदका खैरात करके लोग खिला देते हैं, कहीं ना कहीं से हो ही जाता है इंतजाम। अब पानी ज्यादा जरूरी है या रोटी? रोटी से ज्यादा जरूरी क्या है? पानी। तो रोटी में तो फिर भी किसान को चाहिए। किसान क्या करता है? हल चलाता है, गंदम डालता है जमीन में, फिर पौधे उगते हैं। क्या ख्याल है? पानी के उसूल को और आसान बना दिया अल्लाह ने, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। डैम बना के तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाए, ये तो हम स्टोर ही नहीं करते, बस चीखते रहते हैं बच्चे ज्यादा पैदा हो गए तो पानी कम हो जाएगा, ऐसा कुछ कोई कहानी नहीं है। इतनी बारिशें बरस नहीं है कि इनको स्टोर कर लो तो बरसाती मेंढकों की तरह भी बच्चे पैदा होना, वो उसमें तैरते रहेंगे डैमों में जाके, पानी खत्म नहीं होगा। ये जाहिल लोग हैं जो हम पर मुसल्लत होकर हमें सिखा रहे हैं कि कैलकुलेशन गलत कर करके बता रहे हैं कि इतना पानी जमीन में नीचे जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है। ये पागल लोग हैं, सेंसलेस लोग हैं, ज्यादा पढ़ लिख गए ना, ज्यादा पढ़ लिख गए। तो पानी से ज्यादा क्या जरूरी है? हवा, सांस। क्या ख्याल है भाई? पानी से ज्यादा क्या जरूरी है? पानी तो मेरे भाई दिन में 2-3 गिलास भी पी लो तो चल जाएगा। लिहाजा अल्लाह ने उसमें हमें ये कहा है कि इरादा करके पियो, जाओ, पोस्तियों को नहीं मिलेगा। पड़े में बैठे में प्यास लग रही है, उठ के कूलर की तरफ नहीं जा रहे, तो इतनी मेहनत कर, इतना सस्ता भी नहीं है कि कोई तुम्हारे मुंह में पाइप लगा के जाए। वो हमारे हजरत एक सुस्त आदमी का वाकया बयान किया करते थे कि 2 सुस्त आदमी लेटे हुए थे, तो बेर आके गिरा ना, बेरी के दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। एक ने दूसरे से कहा, ओए तू ये मेरे मुंह में उठा के डाल दे। दूसरा डाल ही नहीं रहा। तो इतने में एक घुड़सवार करीब से गुजरा, इसने उसको आवाज दी, भाईजान जरा काम है। वो आया, कह रहा यार ये बेर जो है ना मेरे मुंह में उठा के डाल दो। उसने कहा कमबख्त तू इतना नहीं कर सकता कि बेर अपने मुंह में उठा के डाल ले, और अगर नहीं डाला जा रहा था तो मुझे बुलाने की गई है जो तेरे साथ लेटा हुआ है इसको बोलता ना। तो वो दूसरा बोला मैं क्यों डालूं इसके मुंह में बेर? कह रहा मैं लेटा हुआ था, वो उधर आया, कुत्ता मेरे ऊपर पेशाब करने लगा, मैंने इसको बोला हटा ही नहीं रहा था। मैंने इसको बोला कि हटा, ये हटा ही नहीं रहा था। मैंने कहा अब जब तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं भी तेरा काम नहीं करूंगा। एक
लड़का सुस्त था ना, तो अब्बा उसके परेशान थे। रफी भाई सुन लें अच्छी तरह से, इनकी बात नहीं है वैसे, इनको समझाने के लिए, ये आगे लोगों को बताते हैं ना ऐसे वाकयात, तो फायदा होता है लोगों को। तो वो जो काम बाप बेटे को कहे वो बेटा करके ही ना दे। बाप तंग आ गया, यार इस कमबख्त को मैं क्या इलाज करूं। तो एक दिन अब्बा एक मशीन लेकर आया और अब्बा ने बेटे से कहा, बेटा तेरी आदत को मलहूज रखते हुए मैं एक मशीन लेकर आया हूं, बटन दबा के हर काम करेगी। बटन दबाएगा चाय आएगी, बटन दबाएगा पानी आएगा। अब तेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बटन दबा के हर काम होगा। बेटा कहता है, अब्बा बटन कौन दबाएगा इसका, उसके लिए भी कोई मुलाजिम ले आते हैं। तो ये सुस्ती जो है ना, सुस्ती जितनी पैदा होगी ये बढ़ती चली जाती है। अगर आप मशीनी जिंदगी में आना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते, तो कुछ दिनों के बाद मशीनों को इस्तेमाल करते हुए भी आपको सुस्ती महसूस होगी, जैसे कि हो रहा है। देखो पहले लोग लंबे लंबे सफर पैदल करते थे ना, अब गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन अब गाड़ी में जाते हुए भी सुस्ती होती, कौन यहां से वहां जाए। बाइक पे जाते हुए भी सुस्ती हो रही है, यार कौन दूध लेने जाए। वो बेगम बोल रही है, भाई 6 अंडे लेकर आओ। कह रहे मैं अंडे के बगैर ही पराठा खा लूंगा, मैं नहीं ला रहा। यही तो है, पुराने जमाने का आदमी आके देख ले, बोले यार तुम्हें तो फिर ये किक मारी और झूम करके पहुंचे। तो जितना सुस्त इंसान बनता है, बनता चला जाता है, और जितना चुस्त बनता है, चुस्त होता चला जाता है। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था, पानी को अल्लाह ने और ज्यादा आसान बनाया, और हवा को उससे भी ज्यादा, ऑक्सीजन की जरूरत हमें पानी से भी ज्यादा है। तो उसमें अल्लाह ने हमें 2 सहूलतें दे दी। एक सहूलत तो ये दी कि फ्री फोकट में 23% ऑक्सीजन हवा में छोड़ दी। पता नहीं रिसर्च बदल गई हो, तो पुरानी रिसर्च तो 23% की थी, अब का मुझे नहीं पता ऑक्सीजन आजकल कितनी फीसद चल रही है। हमारे यहां तो 5-6% से ज्यादा। ये स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट पेश की है साइंसदानों ने कि हवा में ऑक्सीजन का तनासब कितना होता है। लियारी के पानी का पता है ना फॉर्मूला, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है ना जो आम पानी होता है। तो किसी ने लियारी के स्टूडेंट से पूछा कि पानी का फॉर्मूला बताओ, उसने कहा NH4Cl करके कुछ बना दिया। उसने कहा ये क्या, उसने कहा लियारी के पानी का यही फार्मूला है। वो जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है ना, वो पानी है जो आसमान से नाजिल हुआ और आपने गिलास में जमा कर लिया, वहीं से दरमियान में उसको कहीं गिरने नहीं दिया। तो ऑक्सीजन का हुसूल अल्लाह ने और भी ज्यादा आसान बना दिया। अगर अल्लाह हवा में फ्री में छोड़ देता, इतना भी काफी नहीं था। हमें यूं कह देता कि सांस लोगे तो फेफड़ों में जाएगा, तो हम तो सारा दिन बैठ गए सांस ही लेते रहते। भाई जरा मुझे सांस लेने दो, ऐसे ऐसे सांस लेते, फिर बात करके थोड़ी देर के लिए पॉज का बटन दबा देते, इतनी देर में हमारे फेफड़े फड़फड़ाना शुरू कर देते। तो अल्लाह ने कहा ये बहुत जरूरी, तो ये तुम्हारे इरादे के बगैर तुम्हारे फेफड़ों में जाएगी। तुम्हें सांस नहीं लेना हो तो इसके लिए तो इरादा करना पड़ेगा, सांस लेने के लिए इरादे की जरूरत, बोलो ना यार, फिर आगे ना बोलो ना यार, सांस लेने के लिए इरादे की जरूरत नहीं है। तो याद रखो, घर में मोहब्बत से रहना ये भी हमारी जरूरत है। घर जो है ना, घर ये सुकून के लिए बनाया है अल्लाह ने। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। घर बनता है, निकाह के बाद घर बनता है ना भाई। शादी होती है तो एक घर आबाद होता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो एक घर का वजूद। घर कोई बहरिया टाउन के बंगलों को थोड़ी कहते हैं घर का मतलब भाई, वरना तो होटल भी होते हैं, बड़े बड़े होटल हैं बिल्कुल बंगलों जैसे होते हैं, लेकिन वो घर नहीं कहलाते, वो होटल कहलाते हैं। तो घर का मतलब जहां रिलेशन हो, जहां ताल्लुक हो, मोहब्बत हो, कोई आपका इंतजार करे, कोई किसी का आप इंतजार करो, कोई आपके मातहत हो, आप किसी के मातहत हो, ये एक जो रिलेशन कायम होता है, इट इज कॉल्ड घर। क्या ख्याल है? इट इज कॉल्ड घर। वही जो होम और हाउस का फर्क है। हाउसिंग स्कीम होती है, होमिंग स्कीम मैंने अब तक नहीं सुनी। वजह उसकी है कि वो बहरिया टाउन वाले कहते हैं हम हाउस बना के दे सकते हैं, होम बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारे बस में थोड़ी है। ऐसा ही होता है ना भाई, हाउस को होम बनाना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कोई बिल्डर का काम थोड़ी है। तो अल्लाह ताला ने घर जो रखा है ना, घर ये जानवरों को भी दिए हैं। बहुत से जानवर घर बना के रहते हैं। शेर की कछार होती है,
وہ शिकार करके आता है इधर उधर, दहशत गर्दी करके आके जब सुकून से बैठना होता है जहां उसको कोई चीता बीता छेड़े नहीं, तो उसके लिए कहां दाखिल हो जाता है वो? अपनी खुद ही बोल लिया करें तक, वो कछार में दाखिल हो जाता है। सांप जब खतरा महसूस करते हैं कहां घुसते हैं? बिल में। और अगर वहां सांप नहीं बैठे हुए, उसको ताने देने के लिए बैठी भी हो, वो बिल में घुसेगा? बोलो भाई, नहीं जाएगा वो सांप बिल में घुस के आता इसलिए है कि यार यहाँ ये अपना ठिकाना है, सुकून मिलेगा, यहाँ आराम से तमीज से जिंदगी गुजारेंगे, जब भूख लगेगी या कोई मसला होगा बाहर निकलेंगे, एंजॉय करेंगे, ये सुकून की जगह है। चूहे अपने बिलों में घुसते हैं, बिल्लियां भी घर बनाती हैं अपना ठिकाना। जब बच्चों की पैदाइश का वक्त आता है बिल्ली की, तो वो कोई सूटेबल जगह तलाश करती है जहां अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत कर सके, बिल्लों के खतरात से इंसानी नुमा बिल्ले भी उसको परेशान ना करें और जो सच्ची मुच्ची के बिल्ले वो भी परेशान ना करें। तो बड़े तमीज से खरगोश भी ऐसा ही करती, खरगोश की जो मादा है वो भी ऐसा ही करती है, वो तो बाकायदा डेकोरेट करती है अपने घर को। जब बच्चे देने का वक्त आता है तो अपने जिस्म के बाल नोच के कारपेट की तरह जमीन पे बिछा देती है, टेम्परेचर मेंटेन रखती है, बहुत कुछ करके उसको पता है मेरे बच्चे यहाँ सुकून, इत्मीनान और अमन और शांति के साथ पलेंगे। तो भाई जो इंसान जो तहजीब में सबसे आगे है, घर उसकी भी जरूरत है। जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह की नेमत है कि उसने तुम्हारे घरों को ठिकाना बनाया, सुकून की, मस्कनत की, रहने की जगह बनाया। परिंदों के घोंसले होते हैं, सारा दिन आउटिंग करके, जॉब करके शाम को अपने घोंसले की तरफ लौटते हैं। अब चिड़ा आया शाम को अपने घोंसले की तरफ, चिड़िया ने मुंह बना के रखा हुआ है वहां पे, तमीज से बात ही नहीं कर रही है। कबूतर आया, 12 घंटे की ड्यूटी कबूतरों में, 12-12 घंटे की, उनके यहां लेडीज भी जॉब करती हैं कबूतरों में। 12 घंटे कबूतर, 12 घंटे शायद गोरों ने यहीं से लिया हो। तो अब वो जब आया और कबूतरी का मुंह बना हुआ है, वो तमीज से बात ही नहीं कर रही कबूतर से। बोली तू क्या बाजरा लेकर आया है? भाई देखो, कबूतर जो लेकर आएगा ना बच्चों को खिलाने के लिए, कबूतरी सब्र शुक्र से गुजारा करती है। ऐसा ही होता है ना, कबूतर दाना लेकर आता है अपने बच्चों के मुंह में डालता है। हमने तो कबूतर भी पाले हैं, देखा है ये सारा मंजर, बड़ा जबरदस्त खूबसूरत मंजर होता है। जैसे ही उसको पता होता है ना कबूतर के बच्चों को अब्बा आने वाले हैं, वो मुंह खोल के बैठे हुए होते हैं, ऐसे मुंह खोल के बच्चे। क्या अल्लाह की एक, मुझे तो बड़ा शौक है जानवर पालने का, बड़ी फितरत की उसमें। और ये खुदा की कसम, वो बड़े बदबख्त हैं जो ये कहते हैं ये चीजें खुद से बनी हैं। जो एथियस्ट है ना, अल्लाह का इंकार करने वाले, खुद से ये जज्बात पैदा नहीं हो सकते। मशीनें बनती हैं खुद से, बेजान चीजें वो भी नहीं बनती। तो ये जानदार जज्बात, एहसास रखने वाला, मोहब्बत नफरत करने वाला, ऐसे जज्बात अल्लाह ने रखे कि जब गम होता है तो आंखों से आंसू बह के बताता है, खुशी होती है तो हंस के बताता है। ये जज्बात की खुद ब खुद सारी चीजें कैसे पैदा हो गई? उस कबूतर के दिल में किसने डाला कि तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं, खुद भी खा और उन बच्चों के लिए दाना भी जमा कर। उसको किसने बताया कि ये तेरे स्पर्म से पैदा होने वाले अंडे हैं जिनसे ये बच्चे निकले हैं? क्या उसने भाई मेडिकल साइंस पढ़ी है क्या? उसको क्या पता कि ये बच्चे जो है ना अल्लाह ने मेरे बॉडी से पैदा किए हैं, तभी तो इतनी मोहब्बत कर रहे हैं वो। उन्हीं बच्चों में आप दूसरे कबूतर का बच्चा लाके रख दें और ज्यादा खूबसूरत, उठा के मार देगा, फौरन बाहर फेंक देगा उसको, बोलेगा मेरा नहीं है। डीएनए की जरूरत भी नहीं है, कबूतर को पता होता है मेरा है, गोरों को नहीं पता होता। गोरों को नहीं पता होता ये किसका है। हकीकत बता रहा हूं, लोग सुबह शाम तारीफ करते हैं ना, वो हमसे अच्छे, वो हमसे अच्छे। वो कबूतर से भी अच्छे नहीं हो आप। ठीक है कुछ चीजें अच्छी हैं मानता हूं, लेकिन इसकी वजह से आप अच्छे नहीं बन गए, बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। तो कबूतर के बच्चे मुंह खोल के बैठे हुए होते। कबूतर दाना लेकर आएगा और बच्चों के मुंह में जितना अल्लाह ने उसको रिज़्क़ दिया, वो कहता है चलो भाई आज इतना ही मिला, आज बारिश थी उसकी वजह से ज्यादा माल मिला नहीं है, गुजारा करो। कबूतरी भी गुजारा करती है। अगर कबूतरी ताना देना शुरू कर दे, 4 दाने उठा के ले आया, बच्चों की फ्यूचर की फिक्र नहीं है, तो कबूतर घर आना छोड़ देगा, वो दूसरी कबूतरियों में मुंह मारना शुरू करेगा। कमबख्त वो कहेगा ये बच्चे लेके चली जाओ। तो जानवरों का तो अल्लाह ने सिस्टम बना दिया ना, कबूतर कबूतरी को ताना देगा, कबूतरी भी जाती है दाने ले आती, कबूतर कहता है भाई बच्चों की माँ है, मुझसे यकीनन ये खैर ख्वाह होगी, क्या ख्याल है। और वो कबूतरी भी कहती है बच्चों का बाप है, अगर इसको आज दाना पानी कम मिला है तो भाई कुदरत की तरफ से ऐसा इंतजाम होगा, कोई बेरोजगारी के ताने नहीं देती। ठीक है ना। हाँ अगर वो देखे कि कबूतर वहीं पड़ा हुआ है, कमबख्त उड़ ही रहा,
پھر یقیناً کبوتری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو تانے دے دے کے مار دے، پھر اس کا حق ہے۔ تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں، آشیانے میں۔ انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا۔ سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے۔ جعل لکم من ازواج جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو نکاح ہوتا ہے، گھر وجود میں آتا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی۔ اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں، جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں، اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے۔ کیا ایسے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا، روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا، مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی ہوئی ہے، یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے۔ ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے، چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس، سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی، تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے، کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں۔ بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی، چائے سے نہیں بجھ رہی سمجھ میں آتا ہے، دودھ سے نہیں بجھ رہی، پانی سے تو بجھنی چاہیے نا۔ کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی، اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے۔ میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے۔ اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا، یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے۔ میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی، وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے۔ اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، خراب تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا، اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو، تم انگریز کے پٹھو ہو، کمبختو، تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی۔ تمہارے اندر، آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم۔ تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اسی پہ لگے رہو، برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی، اپنی صحت بھی، اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو۔ بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں، گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد، تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے، آپس میں کھیلتے ہیں، تو ایک لائن پہ لگا دیا، بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے۔ ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا۔ ہر گھر میں لڑائیاں، ہر گھر میں بے سکونی، لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا۔ بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، جٹھانیاں، نندوئی، ساسیں، وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے۔ باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی، ماں بیٹی میں نہیں بن رہی، میاں بیوی میں نہیں بن رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی، یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا، چڑے نکلے ہیں بھائی۔ ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے، گھر میں نہیں مل رہا۔ یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں، اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا، 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو، 40 سال کے بعد دیکھیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، کوئی بہت بڑا فالٹ ہے۔ تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے، اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا،
کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کی کیا ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے. کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے, کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں, ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. تو اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں. لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانے کو کھلائیں, یہ آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا بھی 55 سال میں کریں گے شادی, وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھٹے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھٹے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھٹوں کا ریشو فوج میں پولیس میں سب سے کم ہے,
क्योंकि कानून है, उनको लिखा हुआ है कि ये जिम्मेदारी है। दफ्तरों में भी फड्डे अक्सर कम होते हैं, क्योंकि बॉस को पता है कि ये एम्प्लॉय मेरा कितना ताबे है, इसको तनख्वाह इस चीज रिटर्न में लिखा हुआ होता है कि भाई तुझे इस चीज की तनख्वाह मिल रही है, तूने इतने बजे आना है, ये काम करके देना है, करेगा तो मेरी भला से, तू शक्ल का अच्छा है बुरा है भाई, तुझे मलेरिया है, तुझे टीबी है, तुझे क्या है, तूने पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई, मुझे मेरी हेडेक नहीं है। यही होता है ना भाई, ये काम है, ये करके दोगे तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो पतली गली से निकलो। इसलिए वहां भी फड्डों का रेशो क्या है, वहां फड्डे होते हैं गीबतों की वजह से। वो बॉस, वो देखो वो चमचा बना हुआ है, उसको तनख्वाह बढ़ा दी हम क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारे तनख्वाह नहीं बढ़ रही। ये इतने और भी बातों की हद तक होता है, ऐसा नहीं होता कंपनी बंद हो जाए फड्डों की वजह से, सिर्फ बातें करेंगे। वो तो शौक है मुसलमानों को बातें करने का, क्योंकि काम वाम तो होता है गवर्नमेंट के इदारों में ही ज्यादा होता है ना, क्योंकि वहां तो काम ही नहीं होता, तो बातें करके टाइम पास करना होता है। लेकिन घरों के जो फड्डे होते हैं वो खतरनाक, चाकू निकल आते हैं, छुरियां निकल आती हैं, 2-2 साल तक भाई भाई से बात ही नहीं कर रहा, तलाकें हो जाती हैं, बच्चे रुल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने नहीं देखा कोई बॉस की वजह से डिप्रेशन में गया हो। ऐसे मियां बहुत देखे हैं जो बीवी की वजह से, औरतें शौहर की वजह से, बहुएं सास की वजह से, सास अपनी सास की वजह से। आप कहने वाले थे सास बहू की वजह से, अब तक ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है, वो छोड़े भी ज्यादा। तो खुद समझदार हैं आप लोग। वो सास भी डिप्रेशन में आती है, लेकिन वो किसकी वजह से, अपनी सास ने उसको डिप्रेशन का मरीज बना के दुनिया से गई होती है, तो वो आगे पार्सल कर रही होती है ये अमानत बहू की तरफ, ठीक, कि मुझे जो विरासत में डिप्रेशन मिली थी वो मैं पूरी कहां ट्रांसफर कर रही हूं, बहू। अब जब झगड़े होते हैं सास बहू के बहुत, हम कहते हैं भाई अलग करो, तो मां बाप फिर गैरत के ताने, हमने दूध पिलाया जवान कर दिया, अलग हो रहे हो। हालांकि मां बाप का राइट नहीं है, यह आपका हक ही नहीं है। बेटा जवान हो गया, बिल्कुल अलग रह सकता है, वो ना रहे अच्छी बात है, साथ में जो बरकत है वो अलग, लेकिन ये वही है, अखलाकी कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन पड़ोसी गिरबान थोड़ी पकड़ सकता है आपका कि भाई हदीस में आता है तो मुझे खिलाया करो, तो खिलाओ। तो माहिर नफ्सियात से गुजारिश है, जब लोगों को मोटिवेट किया करें, कुछ अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह अच्छे बुरे भी होते हैं, अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में बेचारों के पास खुद गाइडेंस नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती। वो इंग्लिश के अल्फाज घुमा रहे होते हैं एक्चुअली यूं वगैरह वगैरह, मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो बात सही होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या पंजाबी में हो। लोग जबान को देख रहे हैं आजकल, स्टाइल को देख रहे हैं, बातों को, क्योंकि फिल्मों का दौर है ना, ड्रामों का दौर है, जिसके स्टाइल अच्छे लोग मुतासिर हो रहे हैं, बात को तो देख नहीं रहे। बात भी हो स्टाइल भी हो फिर मजा है, क्या ख्याल है? बात भी हो और स्टाइल भी हो, और अगर स्टाइल नहीं है तो बात को ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्टाइल की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन बात बहरहाल सही होनी चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे मातहत जो लोग हैं, मैं उनको इस हद तक पाबंद बना सकता हूं, इससे ज्यादा शरीयत ने मुझे हक बोलो नहीं। ये सबसे पहले वालिदैन पर आता है। हमारे यहां पता है सिस्टम क्या चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेटा फरमाबरदार होगा तो बाप उसको निचोड़ लेगा, बोले कि हर बात मानता है, तो इसकी यही गलती है कि हर बात मानता है कमबख्त। कहीं नो कर दे तो बाप बेटे के को पूरे मुआशरे में जलील कर देता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा। अरे वो हर बात मान रहा है। एक दफा एक अब्बा है, मुझे कहने लगे मेरा बेटा ये मेरा, मैंने कहा यार ऐसे बेटे आजकल ऑर्डर पे नहीं मिलते, इतना नेक है। एक चीज में अगर उसने इंकार कर दिया और वो उसका हक भी है, तो आपको तो कहना चाहिए बेटा मैं, यानी आपको तो उसका दिल जीतना चाहिए। लेकिन चूंकि बेटा फर्मा बरदार मिल गया तो अब्बा उसको पूरी तरह निचोड़ रहे हैं। अगर वही नाफरमान होता तो अब्बा कहते सिर्फ 100 में से एक भी मान ले तो मैं खुश हो जाऊंगा। सीजन ये चल रहा है, सही है ना, मौसम चलता है ना, अभी आम का मौसम खत्म, अंगूर आ गए, तो सीजन होता है ना, जब अंगूर है तो हर जगह अंगूर ही अंगूर नजर आएंगे आपको। और यही हाल अब्बा का है। जब तक अब्बा आपकी मजबूरी है, आपके अब्बा बहुत अच्छे, पैसे निकलवाने उनसे, जहां अब्बा की जरूरत नहीं रही वहां अब्बा से ज्यादा टेंशन वाला आपके घर में, जब अब्बा बूढ़े होते हैं तो कैसा सताया जाता है उनको। ये हमारे मुआशरे में अक्सर होता है। बूढ़ा होने की देर होती है बेचारे की,
وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے, برا. یہ جائے گا کب؟ اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے, کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پہ تو شریعت ہم اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز بولو نا فاش. باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی. یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے, تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے, آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے؟ اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتا ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے, وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہو, کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ, وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ, سب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں دے رہے, کہہ رہے کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں. بھائی آپ چور ہو, کرپٹ ہو, آپ نیک ہو. جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت
بولو بھائی. نہیں, اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضرت اخپل کا مطلب کیا ہے. پرسوں ایک صاحب اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا, تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی, ہوئے ادھر ہوئے ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تمہیں بولا تھا 40 پہ نماز 45 پہ کھڑی کر رہے ہو تم, تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے نا, بیان یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں, تو وہ آخر میں کوئی ربط میں گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑا سا. تو وہی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گھر اللہ نے بنایا ہے سکون کے لیے, تو ظاہر ہے اس میں سکون کا حصول بہت آسان رکھا ہوگا. تو وہ آسان یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے کیا حقوق ہیں اور سامنے والے کے کیا حقوق ہیں, بس اتنی سی نالج ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی چیز نہیں پتا ہوتی تو پھر لڑتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. تو یہ پہلے پتا ہو اور پھر اس پر عمل بھی ہو. ظاہر ہے پتا ہوگا تو آگے عمل ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ عمل, بڑے اچھے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر تو پتا ہو اور پھر اس کے مطابق انسان عمل کرے. جب علم ہوتا ہے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار میں اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کروں گا تو یہ ظلم کہلائے گا. تو وہ بہت آسان رکھا ہے اللہ نے, زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں بنایا. ہم لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے بہت, اس میں اتنی قیدیں لگا کے اور اتنا کچھ کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا کم وقت کے ہندوؤں سے سیکھنا ہے ہم نے, عیسائیوں سے سیکھنا ہے, کلچر سے لینا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس کی وجہ سے پھر گھر میں سکون ہی نہیں ہے. ایک قانون چلنا چاہیے نا, نہیں تو پھر پورے انگریزی کو فالو کر لو, پورے انگریزی کو فالو کر لو, کہیں تو ٹکو نہ جا کے. بھائی مکمل انگریز کو فالو کرو گے تو چلو گھر ہی شارٹ ہو جائے گا, پھر گھر ہی شارٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے, گھر ہی نہیں رہے گا, نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس کی وجہ سے جو بے سکونی ہوگی وہ والی, وہ ایک الگ ٹائپ کی ہے پھر, کیونکہ گھر ہونا بھی فطرت ہے انسان کی. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر ہی نہیں ہے تو پھر وہ ساری زندگی ساحل سمندر پہ اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ گزارتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا, وہ میں تو کبھی باہر سفر کرتا ہوں تو ٹورسٹ ہے نا وہ 99% تو گورے ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ, یعنی اس کی وجہ یہی ہے, گھر ہی نہیں ہے تو کیا ہے, وہ ان کا ہر پہاڑ ان کا گھر ہے, یا گھر میں سکون نہیں ہے, یا بچے ہی نہیں ہیں, میاں بیوی ہیں, تو وہ ان کے لیے کیا تکلف کی ضرورت ہے کہ گھر بھر کا, صحیح ہے نا. تو وہ ہوٹل میں رات کو کہیں بھی کرائے پہ لے گئے, یہاں کینٹ اسٹیشن پہ 4 پہیاں بھی سنا کرائے پہ ملتی ہیں, تو غریب آدمی تو وہ بھی 4 پہی لے کے بھی رات گزار سکتا ہے. تو سب کچھ یہ تو سارے تکلفات مسلمانوں کے لیے ہے نا, تو انہی کے لیے پھر ہم حل بھی تلاش کرتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک الگ ہی دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے. جب ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی دنیا میں ہمیں وہ میڈیا لے جاتا ہے. سوشل میڈیا میں جب ہم گھستے ہیں تو فوج یہ کر رہی ہے, پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے, جے یو آئی نے یہ کر لیا ہے, مسلم لیگی نے یہ کر لیا ہے. ابھی کسی نے بیان دیا کہ سابق سے بھی سابق وزیر اعظم کہیں تقریر کر رہے ہیں کہ ہم بنو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیں گے. تو لوگوں نے دکھایا کہ بھئی 4 پہیاں اڑ اڑ کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں, جہاز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا انٹرنیشنل بنا کہ جس چیز پہ بیٹھے ہیں وہی چیز اڑ کے جا رہی ہے. ظاہر ہے کسی کا دماغ ہوگا جو اس نے بیٹھ کے یہ سب کچھ بنا لیا. سیاسی لیڈروں کی اپنی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے کہ اس جنجال میں پھنس کے اپنے رب کو نہ بھول جانا. جب تم اس یہاں پھنسو گے نا تو سب سے پہلے غافل کس سے ہوگے؟ اللہ سے, اور ہو چکے ہیں غافل. اللہ سے غافل ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں بیلنس نہیں ہوتا, عدل نہیں رہتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے کسی لیڈر کا نہ کلمہ پڑھا ہے, نہ کوئی ہمارا باپ ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے, نہ کوئی ہماری خالہ ہے, نہ کوئی ہماری پھپھو ہے. تو بہت آگے بڑھنے کی کوشش, کسی کی بھی مخالفت میں, کسی ادارے کی مخالفت میں بھی سارے الزام اس ادارے پہ نہ ڈالیں, جتنا ہے اتنا ڈالیں.
ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہر چیز اٹھا کے، جب مخالفت کہتے ہیں 4 چیزیں انسان کو اندھا کرتی ہیں. ایک انسان عقیدت میں اندھا ہو جاتا ہے. جب کسی کی ایک دفعہ عقیدت دل میں بیٹھ جائے تو بس پھر وہ اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا. سیاسی لیڈروں میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے جب کسی لیڈر کو ایسا بڑا بنا لیا کہ اس کی عقیدت میں ہم اندھے ہو گئے، اب اس کے خلاف چاہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح بھی کوئی ثبوت پیش کرے نا، نہیں سنتے لوگ. ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. کہتے نہیں، گھماتے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں عقیدت میں اندھا ہو جانا. ایک انسان اندھا ہوتا ہے عشق میں. کس میں اندھا ہو جاتا ہے؟ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا، وہ آپ کو کتنا اگنور کرے لیکن آپ اسی کے پیچھے بھاگو گے. آپ پھر انسان دلائی میں نہیں رہتا. ہوتا ہے نا، باپ کہہ رہا ہے یہاں شادی نہ کرو، یہ چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، یہ خاندان ہمارے خاندان سے میچ نہیں کرتا، یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر دے گی. لیکن لوڑے لپاڑے پر جو عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز سمجھ میں، بولو یہ سن لو، یہ باتیں کام کی باتیں ہیں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. عشق میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا. میں نے دیکھے ایسے لوگ، عشق ہوا، لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، بعد میں زندگی برباد کر دی اس لڑکے نے. سب سمجھا رہے تھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، نہیں جی عشق کے بھوت میں کیا ہو گیا، اسٹائل پہ مرتی تھی، برباد کر دی زندگی اپنی. 2-4 بچوں کے بعد اس نے چھوڑ دیا. اب نہ کہیں کی بھی نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ سوسائٹی رکھنے کے لیے، دھکے کھا رہی ہے، کوئی شادی بھی نہیں کرتا. عشق میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے. تیسری چیز جس میں انسان اندھی ہے، خوب سمجھ لو میرے بھائی، یہ اللہ کرے یہ دماغ میں، یہ کھوپڑی میں یہ باتیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. آج کل بھی سیاسی حالات میں یہی ہو رہا ہے. کوئی کسی کے خلاف سننے کو تیار، اپنے لیڈر کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرے کی تعریف میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. یہ سیاسی لیڈر اتنے نیک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ سب اپنے سیاسی مفاد میں پینترے بدلتے ہیں. تو پہلی چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ عقیدت. دوسری چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، ہوئی بھی یہ قوم، وہ ہے عشق. عشق بھی لیڈروں سے بھی عشق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کسی کی پرسنالٹی میں مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. کسی کی جناب وہ تقریر پہ مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. تیسری چیز جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض. بعض دفعہ عشق، بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے آپ کو. جیسے بعض لوگ صبح شام مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے ان کا، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا، 2 نمبر مولوی مل گیا ہوگا، ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنیں نا بھائی. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا. تو اس کو تو بغض ہے، وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی یوں. ہر الزام کس پہ اٹھا کے بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چھو جرم کس نے کیا ہے؟ ترقی نہیں کر رہے مولویوں کی وجہ سے. یونیورسٹیاں تمہارے ہاتھ میں، مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں. ترقی، مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ مدرسے سے ہوگی یا یونیورسٹی سے ہوگی؟ وہ تو یونیورسٹی. مادی ترقی کی بات ہوتی ہے نا جب ترقی کی بات کر رہے ہیں. روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے. مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں، اعتکاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں بھائی؟ یہ انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی، یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے، مسجدیں تو بھر رہی ہیں، تو مدارس کی وجہ سے ہے. تو مادی ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ابھی تو سندھ حکومت نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیکج لے آئی ہے. ابھی ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے، اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھائی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی. یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں، کرتے 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 پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیل ہی کر دو، ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں، A+ سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے آدمی گھسیڑنا ہے، تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. شروع سے ہی پیچھے رکھو. قصہ ہی مکا دیا الحمدللہ. تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہے بھائی؟ مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کے، اللہ بچائے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے واقعہ کوئی تو غلطی آدمی داخل ہو گئے، لڑکے غلطی داخل ہو گئے، تو کیا 24 گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر.
لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا, یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو, یونیورسٹیاں ایسی ہوتی ہیں نا. تو یہ ہے بغض. اٹ از کالڈ بغض. یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتا ہے, فرقوں میں بھی ہوتا ہے. دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا. کچھ دن پہلے کوئی دیوبند مسلک کے صاحب ہیں, انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی, دیوبند ایسے, دیوبند ایسے, دیوبند ایسے. تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ, اس لیے میں نہیں ان کو سپورٹ کر سکتا. کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو انہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے, صحیح کرنا ہے بیٹھ کے. تو کیوں اپنے آپ کے اوپر آپ نے ایک چیز سوار کی ہوئی ہے بھائی؟ غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی, اس میں کون سا ہے؟ اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پہ تھوڑی گر جاتا ہے بھائی, ہو گئی تو ہو گئی, ختم. اور مجھے آپ کو یاد ہوگا نا, میں نے کلپ میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانہ جنت کا ہے. ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے, اللہ ہی جانے, انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں. پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کا نا. ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سے قیامت آ گئی؟ آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے, بات ختم ہو گئی. 5 سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور دوسرے کاموں کو چھوڑو, وہ پورا بیچارے کو لگتا ہے کہ فیم چاہیے نا لوگوں سے, تو انار ہی کو موضوع بنا کر آدھے گھنٹے کا بیان داغ دیا. اٹ از کالڈ بغض. یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ یہ کسی دیوبندی کو بھی ہو سکتا ہے, کسی اہل حدیث سے, کسی اہل حدیث کو بھی ہو سکتا ہے, کسی دیوبندی سے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, آپ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہو, بغض ہوتا ہے کسی سے, دل میں بیٹھ گیا. وہ بغض کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بہت برا بلا کہہ رہے تھے نا کہ یہ حنفی لوگ ایسے ہوتے ہیں, یوں ہوتے ہیں ایک خاص مسئلے میں. تو میں نے کہا وہ تو آپ کے اہل حدیث عالم کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے, یہ دیکھو یہ میں نے ریفرنس دیا. کہہ رہے وہ ان کا اختلاف ہے بھائی جمہور سے, ہمارے جمہور سے ان کا اختلاف ہے. تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جب ان کی بات آئی ہے تو کتنے احترام سے آپ نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ ہم پر حجت نہیں ہے. لیکن وہی قول جب میں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ نے جو ہمارے خلاف کلپ بنایا ہے وہ کتنی بدتمیزی سے بنایا ہے, اس کا مطلب آپ کو ہم سے بغض ہے. علمی اختلاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کسی اور کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے, جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے. ایسا نہ ہو اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ بغض, نفرت. مشرکین مکہ کو یہی تو ہو گئی تھی نا, بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, آدمی بس دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے, اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے. تبھی بعض مولاناؤں کے مسائل بھی ایسے ہیں, میں عوام سے کہتا ہوں اس میں مت الجھو, یہ ان کے آپس کے پڈے ہیں, حالانکہ وہ مولویوں کے ہوتے ہیں پڈے. تو بھائی ان میں سے بعض لوگ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں کچھ ہو گیا تو اب آپ اپنے آپ کو اس بحث میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہوتا ہے نا ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ان میں, ذرا سا اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس اختلاف کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے. تو میں عوام سے کہتا ہوں ان مولویوں سے یہ والا مسئلہ پوچھو ہی نہیں, اس کے علاوہ پوچھو, یہ پوچھو ہی نہیں یہ والا مسئلہ. اور سارے نہیں ہوتے, چند ایک ہوتے ہیں, تو وہ ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ بغض. اور چوتھی چیز جس پہ انسان عدل پہ قائم نہیں رہتا وہ ہے مجبوری. وہ کیا ہے؟ کوئی آپ کی مجبوری اگر بن چکا ہے تو پھر بھی آپ عدل پہ قائم نہیں رہتے. جیسے ہم جب فوج مجبوری بنتی ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کی, تو جو فوج کی جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ, کیونکہ ان کو پتا ہے ابھی جتوانا انہوں نے ہم کو ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جب وہ فوج ان کی مجبوری نہیں رہتی تو پھر جو مخالفت ناجائز ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کام فوج کا بھی ہے, جب کسی کو لانا ہوتا ہے تو سبحان اللہ, ہٹانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ.
میرا مقصد سیاسی تبصرے نہیں ہے. اگر میں سیاسی تبصرے کر رہا ہوتا تو پھر میں ابھی یہ بتا رہا ہوتا فلاں سیاسی جماعت ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. یہ تو یہاں ابھی ٹاپک نہیں ہے نا, یہ تو نجی محفلوں کی بات ہے نا. میں تو ایک اوور آل اصول اور ضابطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اصول اور ضابطے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلتے نا. تو اپنے آپ کو ان اصول اور ضابطوں سے نکالنے کی کوشش بولو مت کرو. لوگ پاگل ہو گئے ہیں بھائی, طلاقیں ہو گئی ہیں گھروں کے اندر, ان سیاسی پڈوں میں قتل ہو گئے ہیں, اور جن کی خاطر لڑ رہے ہوتے وہی بعد میں بیٹھ کے آپس میں سلو کر کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو چوتھی چیز جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ مجبوری. جیسے میں نے 50-50 آتا تھا نا پہلے, اس کا ایک وہ سنایا تھا. جو کمنٹری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی گیند سلیم اللہ کے ہاتھ میں, سلیم اللہ لے کے گھوم رہے, سلیم اللہ کھیل ہی نہیں رہا تھا تمیز سے. سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں ابے سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. کہہ رہا ہے نہیں سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یار تم کیا باتیں کر رہے ہو, کیسی غلط کمنٹری کر رہے ہو. جتنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں کھیل رہا. وہ کہہ رہے نہیں سلیم اللہ بہترین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیم اللہ کی پرفارمنس. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے نا, میچ نہیں دیکھ رہے, ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہترین. بعد میں دکھایا, پھر رونے لگا, کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا, روتے روتے کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. دکھایا پیچھے کسی نے کمر پہ بندوق رکھی ہوئی, نیچے بیٹھا ہوا, سمجھ رہے, پسٹل رکھی ہوئی. یعنی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو کمنٹری ہوتی ہے نا, اس میں بھی بعض دفعہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ بکا ہوا نہ ہو. مجبوری ہوتی ہے اس کی. بھائی بعض صحافیوں کی مجبوری ہوتی ہے, بعض صحافی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. کل تک جو فوج کی حمایت میں تھے آج فوج کے خلاف ہیں, کل جو فوج کے خلاف تھے آج فوج کی حمایت میں. بعض دفعہ لفافے ہوتے ہیں, بعض دفعہ لفافے نہیں ہوتے. پیچھے کیا رکھی بھی ہوتی ہے؟ پسٹل رکھی بھی ہوتی ہے. بولے جا رہے ہیں, جہاں بلواؤ گے وہاں بول رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری میں بھی انسان عدل پہ قائم بولو نہیں رہتا. تو ہمارے جو سیاست دان ہیں, ہماری عوام کو ان سے عشق بھی ہوتا ہے, اپنے والے سے عقیدت بھی ہوتی ہے, اور مخالف سے بغض بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مخالفت مجبوری بھی ہوتی ہے, کیونکہ اتنی حمایت کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر یو ٹرن لیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے. تو مجبوری بھی ہماری بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حمایت کرنی ہے. تو ان حالات میں آپ یہ امید رکھتے ہو کہ لوگ بیلنس اعتدال سے چلیں گے؟ بولو. تو لازمی بے اعتدالی ہے, لازمی. اچھا جب دو چیزیں ایک میں جمع ہو جائیں, عقیدت بھی ہو اور عشق بھی ہو, یعنی کسی سے آپ کو عقیدت بھی ہے, عقیدت کا مطلب اس کا ایک عقیدت کہتے ہیں بزرگی دماغ میں بیٹھ گئی کہ عظیم انسان ہے, اور ساتھ ساتھ عشق بھی ہو, پھر تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل صرف عقیدت نہیں چل رہی, یا صرف عشق نہیں چل رہا, عشق بھی چل رہا ہے اور عقیدت. دیکھو